بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 4 سال سے پاکستان میں آپریشن رد الفساد جاری ہے، جس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کے کونے میں، پاکستان کے کسی بھی علاقے میں، پاکستان کی کسی بھی جگہ پر فساد کسی بھی شکل میں موجود ہے تو اسے اکھاڑ پھینکا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ آپریشن کیے جا رہے ہیں، جو بڑے ٹارگیٹڈ آپریشن ہیں اور بڑی نپے تلے آپریشن ہیں، جس میں وہ ننگے وطن پاکستانی یا غیر ملکی ایجنٹس جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اغوا برائے تاوان یا بھتہ خوری یا دہشت گردی کے معاملات میں ملوث ہیں، یا پھر پاکستانیوں کو لالچ دے کر ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تازہ ترین صورت حال یہ ہے کہ وزیرستان میں میر علی کے علاقے میں 4 خواتین کو جو کسی این جی او سے وابستہ تھیں اور دستکاری کی تربیت دینے کے لیے وہاں کام کر رہی تھیں، ایک بہت ہی ٹیرر قسم کے آدمی نے جو دہشت گرد ہے، اسے جو ہے حسن عرف سجنا، اس نے شہید کر دیا ہے، خون نحق بہایا ہے، بڑی بے دردی سے قتل کر دیا ہے خواتین کو۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے بدنام کیا جائے۔ اسی دوران فیٹف کا اجلاس بھی چل رہا تھا تاکہ بھارت کو یہ موقع ملے، تاکہ عالمی جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کو موقع ملے کہ پاکستان میں اب بھی دہشت گردی کا بازار گرم ہے۔ لیکن مقام شکر ہے کہ ہماری ایجنسیوں نے اسے نہ صرف ٹریس کیا بلکہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ جو ایک دہشت کی علامت بنا ہوا تھا حسن عرف سجنا، اسے جہنم واصل کیا۔ یہ بہت ساری وارداتوں میں ملوث تھا اور بہت عرصے سے دہشت گردی بھی کر رہا تھا، اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری کی جو ہے وارداتوں میں بھی یہ ملوث تھا۔ پاکستانی ایجنسیاں مسلسل ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا رہی ہیں۔ ابھی 16 فروری کو شمالی وزیرستان میں 3 دہشت گرد جو بہت ہی کافی عرصے سے پاکستانی ریاست کو مطلوب تھے، انہیں ہلاک کیا گیا، کیونکہ انہوں نے 12 فروری کو ہمارے 4 سیکیورٹی کے جوانوں کو شہید کیا تھا۔ پھر 3 فروری کو ہی میر علی میں 4 دہشت گردوں کو ہماری ایجنسیوں نے ہلاک کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو راہ کے ایجنٹ ہیں، ان کو بھارت جو ہے وسائل فراہم کرتا ہے، توانائیاں فراہم کرتا ہے، ٹریننگ کی سہولتیں دیتا ہے تاکہ یہ پاکستان کو بدنام کیا جا سکے، پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہو، پاکستان کو اندرونی طور پر انگیج رکھا جا سکے۔ لیکن مقام شکر ہے کہ ہماری ایجنسیاں پوری قوت ایمانی کے ساتھ نہ صرف ان سے لڑ رہی ہیں بلکہ ان کو کیفر کردار تک، ان کے انجام سے بھی دوچار کر رہی ہیں۔ پاکستان نے بہت اچھا کیا ہے کہ پاک افغان بارڈر پر جو ایک باڑ لگائی ہے اور جس کا 85 سے بھی زیادہ جو ہے وہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ اسی طرح پاکستان اور ایران کے بارڈر پر بھی تقریباً 45 سے زیادہ حصہ باڑ کا مکمل ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے وارداتوں میں بہت حد تک کمی ہوئی ہے۔ لیکن کیونکہ بھارت نے ایک پالیسی اختیار کی ہے کہ اس نے افغانستان کے ذریعے پاکستان میں ہر لحاظ سے مداخلت کرنی ہے، چاہے وہ پاکستانیوں کے ذریعے کرے، چاہے وہ داعش کے لوگوں کے ذریعے کرے، چاہے وہ کسی فارنرز کے ذریعے کرے، بہرحال اپنی پالیسی پر مسلسل چل رہا ہے۔ لیکن پاکستانی پالیسی جو ہے ایجنسیاں وہ بھی غافل نہیں ہیں، چاہے ہمیشہ ہمارا آپریشن جو ہے ضرب عضب ہو یا آپریشن رد الفساد ہو، ان سب کی کوششوں کا ایک ہی مقصد رہا ہے کہ پاکستان کو ایسے عناصر سے پاک کیا جائے جو پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں اور ملک میں خوف و ہراس کی فضا جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں یا دہشت گردی پیدا کرتے ہیں۔ صرف ایسی صورت میں ہی پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے جب ایسے عناصر کو جو ٹکے پیسے کی خاطر لالچ میں آ کر پاکستان کے خلاف دشمنی پر اتر آتے ہیں، ان کو ان کے انجام سے دوچار کیا جائے۔ اور ہماری فورسز الحمدللہ اس کام کو بطریق احسن انجام بھی دے رہی ہیں اور اس کی تکمیل کے لیے بھی ہر لحاظ سے یکسو ہیں، اور ان کے جو ارادے ہیں بالکل مصمم ہیں۔ ہماری دعائیں ہماری فورسز کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان ایک پرامن ملک بن کر
خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میری یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔